السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں علامہ محمد اقبال صاحب کی نظم ایک آرزو وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی پیاری نظم ہے علامہ محمد اقبال صاحب کی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ یعنی اس شعر میں علامہ محمد اقبال صاحب کچھ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے جو جھنجھٹ ہیں، یہ دنیا کے جو معاملے ہیں، اس سے جو ہے نا وہ دل اکتا چکا ہے، تو بجھ چکا ہے، تو یعنی کسی اور تلاش میں ہے، اور دنیا کے جو جھنجھٹ ہیں ان سے دل جو ہے وہ باغی ہو چکا ہے۔ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ بہت ہی زبردست شعر ہے یہ، کہ یہ جو دنیا کا شور و گل ہے اور جو کہہ لیں کہ رپڑ ہیں اور ساری یہ مشکلات پریشانیاں، تو اس سے دل جو ہے وہ بھاگتا ہے۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ اس شعر میں کہا جا رہا ہے کہ خاموشی جو ہے اس پر یعنی میرا دل فدا ہے، یعنی وہ خاموشی میں خوش رہتا ہے، اور میری یہ آرزو ہے کہ پہاڑ کے دامن میں یعنی سینٹر میں ایک چھوٹا سا گھر ہو میرا۔ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ اب یہاں پر اس شعر میں بڑا ہی اچھا اظہار خیال کیا جا رہا ہے کہ بالکل فکر سے اور ہر طرح کی پریشانی سے میں آزاد ہو کر اپنا جو ہے وہ دن گزاروں، اور دنیا کے جو غم ہیں وہ دل سے اس کا جو ہے نا وہ چبھن یا اس کی جو فکر وہ نکل جائے۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ یعنی چڑیوں کی جو چہچہاہٹ ہے، ان کی جو آپس میں گفتگو ہے، باتیں کرنے کا جو انداز ہے، جو آواز پیدا ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، اور وہ لذت مجھے آ رہی ہو، اور ساتھ ہی ایک بہتا ہوا چشمہ جس کے پانی کا جو شور ہے وہ بہترین سی آواز پیدا کر رہا ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ یعنی پھول کی جو کلی ہے وہ ہل ہل کے مجھے پیغام دے کسی کا، یعنی ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزہ کا ہو بچھونا، ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزہ کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ عزا ہو۔ یعنی وہ
ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ سر کے نیچے جو ہے وہ سرہانے کی جگہ پہ میرا اپنا ہاتھ ہو اور سبز جو ہے سبزہ یعنی گھاس وغیرہ کا جو ہے وہ نیچے مجھے بستر ملا ہو، تو شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو، مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو، یعنی بلبل جو ہے وہ ادھر چہچہا رہی ہو اور وہ مجھ سے اتنی مطلب مانوس ہو، محبت رکھتی ہو میری صورت سے کہ وہ اس کے دل میں، اس کے چھوٹے سے دل میں میرے لیے کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو۔ ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ اب یہاں پر ایک نقشہ جو کھینچا جا رہا ہے کہ بھئی اس جھونپڑی، اس میرے گھر کے پاس یعنی چشمہ بھی بتا دیا اور یہ صف باندھے ہوئے یعنی ارد گرد جو ہے وہ درخت بوٹے یعنی ہرے ہرے درخت ہوں، اور ساتھ ندی کے صاف پانی کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ اتنا صاف ہو کہ وہ میری تصویر اس میں نظر آ رہی ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کر دیکھتا ہو، یعنی کہ وہ ایسا منظر ہو، پہاڑوں کا ایسا نظارہ ہو کہ پانی جو ہے وہ بھی اچھل اچھل کے یعنی موج بن بن کر یعنی اچھل اچھل کر اس منظر کو دیکھ رہا ہو، پانی بھی جو ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔